اور فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی، جنت کی بشارت ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا، میرے اوپر وحی نازل ہونے کی کیفیت دیکھی۔ لمن رآنی وآمن بی، مجھے دیکھا، مجھے دیکھ کر ایمان لائے، قرآن کریم کے نسخے میں نے دیے۔ ان لوگوں کو ایک دفعہ جنت کی بشارت دی، اور آگے قیامت تک آنے والے تمام وہ لوگ جو ایمان لائیں گے رب کریم کو دیکھے بغیر، قیامت دیکھا نہیں، جنت دیکھی نہیں، جہنم کا نظارہ کیا نہیں، تقدیر دیکھی نہیں، قرآن کریم اعلان کرتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ بغیر دیکھے ایمان لے آئے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، رب کریم کی سب سے پیاری سب سے بڑی عبادت نماز بھی قائم کرتے رہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو دولت جو مال میں نے ان کے زندگی گزارنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، اس کے اہل و عیال کے لیے جو میں نے کمائی دی، اس میں سے خرچ بھی کیے۔ فرمایا وَطُوبَى 7 مرات، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 4 دفعہ نہیں، فرمایا 7 دفعہ جنت کی بشارت میں دیتا ہوں ایسے لوگوں کو، لمن لم یرنی، جو لوگ مجھے دیکھیں گے نہیں، جن کو میرا دیدار نہ ہوگا، میرا سامنا نہ ہوگا، مجھ سے ملاقات نہ ہوگی، میری اوپر نظر نہ پڑے گی، میں دنیا میں ان کی زندگی میں دنیا میں نہیں رہوں گا۔ وَطُوبَى 7 مرات لمن لم یرنی وآمن بی، ان لوگوں کو میں 7 دفعہ جنت کی بشارت دیتا ہوں جو لوگ مجھے قیامت تک دیکھیں گے نہیں، پھر بھی میری بات پر، میری حدیث پر، قرآن پر ایمان لائیں گے، میرے اوپر ایمان لائیں گے، وہ لوگ جنتی بنیں گے۔ 7 دفعہ جنت کی بشارت دے دی۔ اللہ رب العالمین نے خاص کر دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خاص امت ہو، تمام لوگوں کی طرح، عام لوگوں کی طرح نہیں، عام انبیاء کرام کی طرح نہیں، میں نے خاص خیر امت بنایا۔ آؤ رب کریم کی آخری پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، ان کی دین کی تبلیغ کرو، ان کی دین کی اشاعت کرو۔ ان تمام لوگوں میں پیغمبروں کے حواریین جو بنے، جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کی تمام حواریین یہ آرزو، یہ التجا، یہ ارادہ کرتے تھے، خیال یہ ہوتا تھا اے رب کریم آخری زمانہ ہوتا، آخری پیغمبر آتے، میں اس پیغمبر کی امتی بنتا، مجھے سعادت زیادہ ملتی، اس پیغمبر کے امتی رب کریم نے بنایا۔ خیر امت کی سعادت دی، خیر امت کا لقب عطا فرمایا۔
ہر ایک کی تقریر سنی، ہر ایک کا بیان تو سنے۔ او اللہ والو، اے عزیزوں، نوجوانوں، امیروں، غریبوں، اے لوگوں، مردوں، عورتوں، آؤ آج ان کا بیان تو سنو جن کے بارے میں قرآن کریم یہ اعلان کرتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب وہ لوگ جہنم کی آگ سے بچا لیے جائیں گے جو لوگ رب کریم کے لیے دنیا میں تمام گناہوں سے پرہیزگاری اختیار کیا کرتے۔ ہر ایک چیز میسر ہوتی، شراب بھی پی سکتا تھا، جوا کھیلنے پہ قادر، چوریاں بھی کر سکتا، ڈاکہ زنی بھی کرنے پہ قادر، دھوکہ بھی دے سکتا، جھوٹ بھی بول سکتا تھا، لیکن تمام چیزوں کی باوجود رب کریم کی سامنے حاضری سے ڈرے اور انہوں نے سوچ لیا اے رب کریم تیرا سامنا ہوگا، ایک ایک لمحے کا سوال آئے گا، میں جواب کیا دوں گا؟ قرآن کریم نے فرما دیا ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، نیک لوگوں کے لیے، متقیوں کے لیے، پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے، نیک مردوں کے لیے، نیک عورتوں کے لیے، ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، نعمتوں سے بھری، تمام اللہ رب العالمین کے انعامات سے بھری ہوئی وہ جنت ملے گی جس میں سارے متقی لوگ، سارے پرہیزگار لوگ، نیکوکار لوگ جو گناہوں سے اپنے آپ کو دنیا میں بچایا کرتا ہے وہ لوگ اس جنت میں جائیں گے۔ فرمایا او لوگوں یہ ارادہ نہ کرو میں گناہوں گنہگاروں کو بھی نیک لوگوں کی طرح اسی طرح سے عظمت دے دوں، میں اسی طرح سے نعمت دے دوں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا میں ایمان والوں کو، کیا میں اسلام کا فالو کرنے والوں کو، اسلام کی تابعداری کرنے والوں کو بھی افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا میں اسلام لانے والوں کو بھی مجرموں کی طرح سزا دوں؟ کیا میں ایسے لوگوں کو بھی دنیا کے اندر جیسی سزا نہ دی آخرت میں بھی دونوں کو برابر کروں؟ فرمایا نہیں نہیں، ایمان والوں کا مقام کچھ اور ہوگا، گنہگاروں کو جہنم ملے گی۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کسی اور کتاب کی پڑھنے کی توفیق نہ ملے کوئی بات نہیں، افسوس نہیں، کوئی اس کی اندر خرابی نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمان کے مطابق اے لوگوں ایک آیتی صحیح روزانہ اس پہ غور تو کر لیا کرو۔ دنیاوی زندگی، دنیاوی کام سے اگر فرصت ملے قرآن کریم کی تلاوت کرو، ترجمے دیکھو، تفسیر پہ نظر ڈالو، کتنی پیاری بات فرمائی۔ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب وہ لوگ جو متقی، جو پرہیزگار لوگ ہیں وہ جہنم کی آگ سے بچا لیے جائیں گے۔ اب آگے تخصیص فرمائی، فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، قرآن کریم کے 30ویں سپارے دیکھو، سورۃ اللیل دیکھو،
فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال دیا کرتا ہے، اپنی دولت دیتا ہے، اپنی جیب خاص سے دیتا ہے، اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ غریبوں کے لیے بھی، یتیموں بیواؤں کے لیے بھی، رب کریم کی راہ میں مساجد و مدارس کے لیے بھی رکھتا ہے، یتزکا، تاکہ وہ اپنا مال بھی پاک کرے، اپنا جسم بھی پاک کرے۔ تزکیہ نفس کے لیے، تزکیہ مال کے لیے وہ رب کریم کی راہ میں اپنی دولتیں، اپنے مال، اپنا اسباب خرچ کیا کرتا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور فرمایا یہ جو مال دیا کرتا ہے، یہ جو اللہ کی راہ میں 1000 2000 خرچ کیا کرتا ہے، یہ اس وجہ سے نہیں کرتا کہ کسی کا احسان چکانے جا رہا ہے، کسی نے اس پر کبھی احسان کیا تھا، اسی کا بدلہ پورا کرنے کے لیے بدلے کے طور پر نہیں کرتا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، احسان کے بدلے کے طور پر نہیں کرتا۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، مگر یہ کی خواہش ایک ہوتی ہے، دل میں آرزو ہوتا ہے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ رب کریم کی رضا جوئی کے لیے، رب کریم کو راضی کرنے کے لیے، اپنے خالق کی کائنات کو منانے کے لیے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اپنے رب کریم کی خوشنودی کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب ایسے لوگوں سے رب کریم راضی بھی ہو جائے گا اور ایسے لوگوں کو راضی بھی کرے گا۔ ابھی جو چند آیات میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھے، ترجمے پہ رکھ دیے مختصر انداز میں، علماء کرام نے لکھے کہ یہ جو آیات نازل ہوئی خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو زندگی میں قربانیاں دی اسلام کے لیے، رب کریم کی رضا جوئی کے لیے، علماء کرام نے یوں لکھا، تمام انبیاء کرام کی بات دنیا میں سب سے اعلیٰ مقام اگر کسی کو ملا، کسی اتقیاء کو نہ ملا، کسی اور پرہیزگار کو نہ ملا، حضرت ابوبکر کو وہ مقام رب کریم نے عطا فرمایا۔ تمام صحابہ کرام میں، تمام امتیوں میں سب سے اعلیٰ مقام پانے والا صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے بارے میں قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، فرمایا خصوصاً یہ مراد ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عموماً اعتبار سے تمام لوگ برات وہ ہو جائیں گے جو دنیا میں ان کی اداکاری پہ چلے گا، جن کے اندر یہ صفت آ جائے گی، جن کے اندر یہ پرہیزگاری آئے گی، جن کے اندر یہ اوصاف آ جائیں گے، یہ تمام کی تمام لوگ اس آیت میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن خصوصی طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور کیوں نہ ہو، رب کریم نے جو مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا وہ مقام کوئی بھی لے نہیں سکتا۔ جناب محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 2.5 سال کے چھوٹے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ پر ایمان لے آیا، اس وقت جبکہ پوری دنیا نے جھٹلائی، تمام لوگوں نے جھوٹ مان لیے اور کہنے لگے او محمد آپ جھوٹ بولتے ہو، آپ کو یہ مقام تو مل نہیں سکتا، رب کریم کو کیا کوئی کام مکے میں کوئی اور نہ ملا تھا جو آپ جیسے یتیم کو نبوت دے دیا، جو آپ جیسے یتیم کو یہ مقام دے دیا۔
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کان میں یہ آواز پڑی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو لوگو میں اللہ کا پیغمبر ہوں, قولوا لا الہ الا اللہ, اے مکہ کے لوگو لا الہ الا اللہ کہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوچرا نہ کی, فوراً یہ کہنے لگے اس شخصیت کا کیا مقام ہوگا, کیسے جھٹلاؤ گے؟ اے لوگو میں تصدیق کرتا ہوں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ آپ کو نبوت سے نوازا ہے. اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے فرماتی. ایک دفعہ صبح فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کے گھر جانے کے بعد دن کی کسی حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے, ہم تمام صحابہ کرام موجود تھے. اس مجلس میں حضرت ابوبکر موجود نہ تھے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضری نہ تھی. یہ دونوں صحابی کسی کام سے گئے ہوئے تھے. ہم تمام صحابہ کرام میں سے اکثر لوگ بیٹھے تھے. اتنے میں دور سے آتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے, جنہوں نے کی ازار پہنے ہوئے تھے اور اپنی چادر اپنے ازار کی ایک ہی کونے کو پکڑ کر بڑے حیران و پریشان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے. امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دیکھے صحابہ کرام سے فرمایا لوگو ان صاحبکم قد غامر, اے میرے صحابہ کرام, اے میرے ساتھیوں, اے میرے سامنے بیٹھے لوگو دیکھ لو حضرت ابوبکر جو آ رہا ہے, آپ لوگوں کا جو ساتھی آ رہا ہے, کوئی نہ کوئی معاملہ کر کے آ رہا ہے, لڑائی کر کے آ رہا ہے یا کوئی اور معاملہ ضرور ہے. دیکھو ابوبکر آ رہا ہے, کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور بنا ہوگا. اتنے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے تشریف لے آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آج ایک معاملے میں مجھ